رب العالمین مقدس کلام میں فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، عذاب اکبر سے پہلے عذاب اصغر دیتے ہیں تاکہ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، لوگوں واپس آ جاؤ۔ تمہیں سال میں ایک دو مرتبہ سورہ بقرہ سورہ توبہ کی آخری آیات رکوع میں فرمایا لوگوں تمہیں سال میں ایک مرتبہ دو مرتبہ تمہیں سزائیں دیتے ہیں، ہمارا مقصد تم سے نفرت نہیں ہے، ہمارا مقصد تمہیں مارنا نہیں ہے، بلکہ تمہیں یہ سزائیں دے کر مقصد یہ ہے لعلہم یرجعون، واپس لوٹو۔ یہ زلزلے جو آ رہے ہیں تمہیں رب اپنی قدرت دکھا رہا ہے کہ ایک جگہ اس نے زمین کو روکا ہوا ہے، اگر وہ اس زمین کو چھوڑ دے یہ تمہیں جھنجھوڑ کے ہلا کے رکھ دے۔ اور رب بتانا چاہتا یہ زلزلے بھیج کر کہ تم سب میرے قبضہ قدرت کے اندر ہو، اور رب یہ زلزلے بھیج کر ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں اپنے محاسبے کرو، اپنا جائزہ لو، اپنے آپ کو تیار کرو قیامت کے دن کے لیے۔ اور رب العالمین یہ زلزلے بھیج کر ہماری بلند و بالا عمارتوں کو زمیں بوس کر کے ہمیں بتلانا چاہتا ہے کہ مجھ سے بڑی طاقت دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے۔ وہ ہمیں زلزلے دے کر شام و لبنان اور ترک کے اندر یہ جو بڑی تباہی مچی ہے، ہزاروں کی تعداد میں 15 ہزار سے زیادہ لوگ جو ہے اس ملبے میں دب کر فوت ہو چکے ہیں، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ رب کہنا چاہتا ہے لوگوں جو زندگی تم نے مال کمانے میں لگائی، تمہاری زندگی کی جمع پونجی کو میں نے جو ہے اس کو ختم کر کے دنیا کی بے ثباتی اور اس کی عارضی اور فانی ہونے کا لوگوں میں نے تمہیں آج دکھا دیا کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ اللہ نے شعور پیدا کر دیا یہ دنیا عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، تم جس مقصد کے لیے آئی ہو وہ تمہاری ابدی زندگی ہے، وہ اخروی زندگی ہے تمہاری۔ کوفہ کے اندر زلزلہ آیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے لوگوں کو فرمایا، اعلان کیا لوگوں تمہارا رب تم سے ناراض ہے، فوری اس کی طرف لوٹ آؤ، رجوع کرو، اپنے گناہوں کو چھوڑ دو۔ عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے زلزلہ آیا اور گورنروں کو کہا زلزلے سزا کے طور پر آتے ہیں، لہٰذا صدقات و خیرات کرو، توبہ و استغفار کرو، اور یہ دعا فرمایا کہ جو ہمارے باپ اور ہماری ماں آدم اور حوا نے پڑھی تھی، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ فرمایا کہ لوگوں ان کا اہتمام کرو۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ سے پوچھا کسی پوچھنے والے نے، اماں جی بتائیں یہ زلزلے کیوں آتے ہیں دنیا کے اندر؟ العقوبات لابن ابی الدنیا صفحہ 29 پر یہ بات موجود ہے۔ اماں جی نے فرمایا کہ یہ زلزلے اس لیے آتے ہیں استباح الزنا، کہ جب لوگ زنا کو حلال سمجھ لیں، وشارب الخمر، شراب کثرت سے پینے لگیں، وضربوا بالمغانی، اور جب لوگ کثرت کے ساتھ گانے بجانے شروع کر دیں، غار اللہ عز وجل فی سمائہ، اللہ کی غیرت جو ہے آسمان میں جوش میں آتی ہے، فقال للارض تزلزلی بہم، اللہ پھر زمین کو کہتا ہے کہ ان کو جھنجھوڑ دے، فَإِن تَابُوا وَنَزَعُوا وَإِلَّا هَدَمَ عَلَيْهِمْ، اگر یہ توبہ کرتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو اللہ ان کو زمین ان پر ڈھا دیتا ہے۔ یہ وجہ ہے زلزلوں کی، ہمارے اندر گناہ آ چکے ہیں، کثرت کے ساتھ ہمارے اندر گناہ آتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی یہ خوفناک عذاب آ رہے ہیں، یہ خوفناک زلزلے آ رہے ہیں، یہ رب کے غصے کی علامت اور نشانی ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، الجواب الکافی لابن قیم کے اندر موجود آپ کا قول، آپ نے فرمایا کہ انما زلزلت الارض اذا عمل فیہا بالمعاصی، جب لوگوں میں معاصی گناہ کثرت کے ساتھ ہونے لگتے ہیں اس وقت رب کی زمین پر زلزلے کثرت کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ زلزلے صرف اللہ ہمیں رجوع اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے بس، وگرنہ اللہ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، فرمایا کہ اگر اللہ لوگوں کے گناہوں کا مواخذہ کرنا شروع کر دے
اللہ فرماتے ہیں روئے زمین پر میں کسی جاندار کو چھوڑوں گا ہی نہیں اگر میں لوگوں کی غلطیوں پر لوگوں کو پکڑنا شروع کر دوں۔ ہمارا رب ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اللہ انسان سے محبت کرتا ہے، رب انسان کو نہیں مارنا چاہتا۔ فرمائے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں، لوگ خود نمازیں چھوڑتے ہیں، رب کی بغاوت خود کرتے ہیں، رسول کے فرمان سے سرتابی خود کرتے ہیں، پھر رب کی طرف سے عذاب آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان طوفانوں سے، ان زلزلوں سے، اللہ ملک شام، ملک لبنان، ملک ترک کے اندر جو یہ کثیر پیمانے پر سے زلزلہ آیا ہے، اللہ تمام مسلمانوں کے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے اگلے جہان کے مسائل آسان فرما، اللہ لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرما، اللہ ان کے غیب کے خزانوں سے یا اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان تمام جو لوگ دبے ہیں ملبے کے نیچے، اے اللہ اپنی قدرت اور اپنی کامل قدرت کے ساتھ یا اللہ جو ٹیمیں وہاں جو تنظیمیں لگی ہیں ملبے سے لاشوں کو نکالنے کے لیے، اے اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ہم سب کو ان آفاتوں سے، ان ناگہانی آفتوں سے، اپنی ناراضگیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک، اللہ ہم مانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن یا اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اللہ ملک شام کے مسلمانوں پر رحم فرما، تیرے نبی نے دعائیں کی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہ ہمارے شام و برکت میں برکت ہے جو ہے برکات فرما۔ اللہ طوبیٰ للشام، تیرے نبی نے شام کی سرزمین کے لیے خوشخبریاں دی ہیں، کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ شام کی یہ زمین جو ہے یہ انبیاء کے رہنے کی جگہ ہے، لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَانِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتِهَا عَلَيْهَا، جامع ترمذی میں فرمایا کہ رب کے فرشتے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں تو سرزمین شام پر پھیلائے ہیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِین، یہ سرزمین شام ہے۔ وہ اللہ کریم فرماتے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، یہ مقدس زمین سرزمین شام ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، امام جریر طبری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اس بابرکت زمین سے مراد سرزمین شام ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، سورہ سبا میں فرمایا یہ بابرکت زمین جس میں حضرت سلیمان کا تخت چلتا تھا یہ سرزمین شام ہے۔ اللہ سرزمین شام، لبنان اور ترک کے مسلمانوں کی یا اللہ مدد فرما، ہر قسم کی ان کو آفات سے محفوظ فرما، پورے پاکستان، پوری دنیا کے مسلمانوں کو یا اللہ ہر قسم کی آفات سے محفوظ فرما۔